اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں آگے فرماتے ہیں اسی صورت میں آیت سورت نمبر 9 میں آیت نمبر 26 میں then at a point Allah had sent a sakina upon Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم and the believers. اللہ نے پھر سکینہ نازل فرمائی، جیسے ہم نے خندق میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی اور جب سراؤنڈ کیا ہوا تھا خندق میں مسلمانوں کو، تو اس وقت بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پلان تھوڑا سا چینج کیا. حضور نے یہ کیا کہ حضور نے کہا کہ کال آؤٹ انصار کو آواز دو، اور ان لوگوں کو آواز دو جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا تھا. اب آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ ان لوگوں کے کیا مرتبے تھے، انصار کا کیا مرتبہ تھا اور بیعت رضوان میں ہونے والے لوگوں کا کیا مرتبہ تھا کہ اللہ کے نبی نے ان کی مدد کے لیے آواز دی. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزوہ حنین، اس سے پہلے کے جو واقعات ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیے تھے وہ آپ کے سامنے تھے کہ ابھی کچھ لوگ جو ہیں وہ دین اسلام میں فتح مکہ کے بعد داخل ہوئے، اور کچھ لوگ ابھی بھی مشرک تھے. اللہ کے نبی نے ان کو رہنے کا ٹائم وہاں دیا ہوا تھا اور وقت دیا ہوا تھا کہ آپ سوچ لیں، کیونکہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کسی کو کنورٹ کرنے میں جبر نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی نے ان کو وہاں رہنے کے لیے پوری اجازت منفذ فرمائی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ڈیسیژن بھی سنا دیا تھا کہ میں مدینہ منورہ واپس جاؤں گا. آئی ایم ہیئر اونلی فار دس پرپس، کہ میں جو قریش ہیں ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں غلبہ دیا ہے، جو اللہ نے اپنا وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی جھولی میں ڈال دیا ہے. اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھوٹے جو ہیں مارکے، وہ اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، جس میں بتوں کو توڑنا، میجر بت جو مکہ مکرمہ کی سراؤنڈنگ میں تھے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے مکمل پاک کیا مکہ مکرمہ کو اور اس کی سراؤنڈنگس کو. جنگ حنین سے پہلے کچھ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ طاقت کے بلبوتے پہ نہیں جیتی جاتی. مسلمان کا یقین تو اسی چیز پہ ہے کہ طاقت پہ کبھی بھی وہ جنگ نہیں جیتا. ہماری ہسٹوریکل فیکٹ یہی رہا ہے کہ نمبرز میں ہم ہمیشہ کم رہے ہیں، ویئر ایز مسلمان ہمیشہ اللہ کی مدد اور اپنے ایمان کی بلبوتے پہ جنگیں جیتا ہے. آپ جتنی جنگیں ہیں اسلام کی اٹھا کے دیکھ لیں، تعداد میں آپ کو کمی ہی ملے گی ہمیشہ دشمن کے اوپر. دشمن جو ہے وہ ہمیشہ تعداد میں زیادہ تھا. موتا اس کی بہت بڑی مثال تھی کہ 3000 کا 2 لاکھ سے کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا ظاہراً، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی مسلمانوں کو فتح دی. اسی طرح حنین بھی ایک اس کی اگزامپل تھی، لیکن حنین سے جیسے احد سے بہت سبق حاصل کرنے والے ہیں، حنین سے بھی بہت سبق حاصل کرنے والے ہیں. اب یہ بیسیکلی حنین، جنگ حنین تھی کس کے خلاف؟ نمبر 1 یہ بنو ثقیف کے لوگ تھے اور بنو ہوازن، یہ 2 ٹرائبس تھیں جو کہ طائف میں بستی تھیں، اور یہ بڑے جنگجو لوگ تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف میں کیا معاملہ ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی دردناک قسم کی تکلیف دی گئی تھی، اور معاذ اللہ جس طرح حضور کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا گیا تھا طائف میں، وہ مجھے اور آپ کو خوب پتہ ہے، اور وہ ہماری زندگیوں کا ایک بڑا عجیب حصہ ہے، کیونکہ جب بھی اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی پہ اس وقت کیا گزری ہوگی. اس وقت کوئی مدد نہیں تھی، یاد رکھیے گا. دنیاوی طور پہ صرف اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن ان کی عظمت کا پہاڑ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنی استقامت کا پہاڑ تھے کہ اللہ کیا آگے انہوں نے صرف دعا کی کہ اللہ میری مدد فرمائیے، اکیلے ہو کے بھی.
تو اب تو یہ ظاہراً مسلمانوں کی جنگ ہے اور انہی لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی گستاخیاں کی تھی. طائف کے لوگوں کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا تو طائف کے لوگ اسلام لانے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ اپنے مشرک پن پہ ڈٹے ہوئے تھے اور بلکہ انہوں نے علیحدہ یہ ارادہ کر لیا کہ ہم مکہ کے اوپر چڑھائی کر دیں گے. سو مچ سو کہ اسلام لانا تو دور کی بات، وہ اس چیز پہ آگے کہ ہم مکہ مکرمہ کے اوپر چڑھائی کر دیں گے اور قریش کو بھی ہم ٹیکل کر لیں گے. اب قریش تو ویسے ہی بہت کم نمبرز میں رہ گئے تھے جنرلی. اب ایک اسلام کہ اس کے اندر سارے آ چکے تھے، لیکن جو چند مشرکین تھے وہ رہتے تھے. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ویسے بھی اجازت دی ہوئی تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی، کہ اس جگہ پہ وہ رہ سکتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کا رہن سہن دیکھ کے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرما دے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی خبر ملی کہ بنو حوازن اور بنو ثقیف یہ 20,000 کا لشکر لے کے 20,000 پیپل مکہ مکرمہ پہ چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو صحابہ نے فرمایا کہ ہمیں ان کا انتظار کرنے کے بجائے خود ان کے اوپر چڑھائی کر دینی چاہیے. اور اس میں 10,000 جو اصحاب تھے وہ تو آپ کو پتہ ہے فتح مکہ کے لیے آئے تھے، جس میں انصار اور مہاجرین شامل تھے. تو 10,000 تو وہ تھے اور 2,000 وہ شامل ہو گئے جو کہ نئے بلیورز تھے مکہ مکرمہ کے، اور کچھ مشرکین بھی مسلمان فوج میں شامل ہوئے. اور اس کے بعد لائک کون، صفوان ابن امیہ جو کہ بعد میں صحابی بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سہیل بن عمر اس وقت مشرک تھے لیکن بعد میں صحابی بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے ان کو پروٹیکشن دی ہوئی تھی. یہ بھی اس لشکر میں شامل تھے جو جنگ حنین میں لڑا ہے. ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے، وہ بھی اس میں شامل تھے. تو بہت ہیویلی آرمڈ آرمی مسلمانوں کی، 12,000 کی فوج کبھی نہیں تھی مسلمانوں کی آج تک. کم تعداد، ابھی بھی تعداد کم ہے دشمن سے، لیکن یہ کہ ایک اپنی آرمی اس لیول پہ کبھی بھی انہوں نے نہیں دیکھی تھی مسلمانوں نے. تو ایک فیلنگ جیسے ہوتی نا کراس کی مائنڈ سے کہ آج کون ہمیں شکست دے گا، آج کون ہمیں ہرا سکے گا، دماغ میں شیطان وساوس ڈالتا ہے. اسپیشلی یہ سٹیٹمنٹ زیادہ وہ لوگ دے رہے تھے جو زیادہ ابھی تازہ مسلمان ہوئے تھے، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے کہ ان رسموں میں ابھی تک وہ چیزیں موجود تھیں کہ شاید تعداد کے طور پہ عددی نمبر پہ یہ جنگیں جیتی جاتی ہیں. حالانکہ ان کو تو پتا تھا کہ مسلمانوں نے عددی طور پہ ہی ہمیشہ ان کو ہرایا، زیادہ ہونے کے باوجود بھی ان کو ہرایا. لیکن numbers don't matter for Allah, numbers never mattered for Allah and numbers will never matter for Allah. اللہ کے لیے صرف ایمان کامل، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ ہونا چاہیے. That's it. بس اس کے علاوہ مسلمان کو انشاءاللہ کبھی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا کوئی. ایک مسلمان مجاہد 20 کفار پہ بھاری ہے. آپ خود ہی اندازہ کر لیں یہ کتنا زیادہ اسٹرینتھ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی مسلمانوں کو. اس کے بعد مالک ابن عوف جو تھا نصری، مالک ابن عوف نصری، یہ لیڈر تھا اس آرمی کا، یعنی کہ ان کا جو سپہ سالار تھا یہ مالک ابن عوف نصری تھا. اس نے اپنے لوگوں کو تیار کیا. اور جو بنو حوازن تھا، اس کی ایک تھوڑی سی چیز جو انٹرسٹنگ پارٹ ہے وہ آپ کو یہ بتانا چاہیے. بنو حوازن کے اندر ایک ٹرائب تھی بنو سعد، اور بنو سعد اگر آپ کو یاد ہو شروع میں کون سی جگہ تھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ولیج میں بھیجا گیا تھا پیدائش کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس بریسٹ فیڈنگ کے لیے، تو بنو سعد وہی جگہ تھی.
اور یہ ان کے ساتھ حصے میں تھے بنو حوازن کے. تو آپ خود ہی اس چیز کو امیجن کر لیں گے. بنو سعد جدھر حضور کی پرورش ہوئی شروع کے سالوں میں, اب وہ حضور کے سامنے کھڑے تھے جنگ کے معاملے میں. اور حضرت حلیمہ سعدیہ بھی بنی سعد میں سے ہی تھیں, لیکن اوبیسلی ان کو اس وقت تک وہ حیات تھی نہیں, اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے. اور اگر ہوں گی بھی تو ڈیفینیٹلی وہ کبھی بھی اس چیز کا ساتھ نہیں دے رہی ہوں گی. اس کے بعد جی ان کے لیڈر نے یہ جو تھا مالک ابن عوف, اس نے یہ انسٹرکشن پاس کی کہ اپنے جتنی خواتین ہیں, جتنی بچے ہیں, جتنے کیٹلز ہیں, یعنی کہ اونٹ ہو گئے, بکریاں ہو گئی, یہ اپنے ساتھ لے کے چلو, کچھ بھی پیچھے نہ چھوڑنا, سب کو ساتھ لے کے چلو. تو ان میں سے ایک جو وار ایکسپرٹ تھا ان کا, جس کا نام دریز ابن سما تھا, یہ بہت بڑا وار ایکسپرٹ تھا, بہت بڑا وار کا مائنڈ تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ عمر کی وجہ سے اب لڑائی نہیں لڑ سکتا تھا, لیکن پلاننگ میں مسلمانوں کو کافی ہیلپ کرتا ہو, اور کفار کو کافی ہیلپ کرتا ہو. تو اس نے مالک ابن عوف کو کہا کہ تم یہ سارے ساتھ کیوں لے کے جا رہے ہو. تو اس مالک ابن عوف نے کہا کہ دیکھیں, جب اگر ہمیں کوئی پوائنٹ ایسا آیا کہ شکست ہونے کا خطرہ ہوا, تو یہ جو ہمارے فوجی ہیں ان کو یہ ڈر رہے گا کہ ہماری خواتین کو دیکھ ان کا جذبہ بھی بڑھے گا, بچوں کو دیکھ ان کا جذبہ بھی بڑھے گا, اپنے مال کو دیکھ کے بھی ان کا جذبہ بڑھے گا. لیکن دریز ابن سما نے کہا کہ یہ تمہاری بے وقوفی ہے, یہ تمہارے الٹے گلے میں پڑے گا. خیر اس نے بات نہیں مانی, اور اس نے کہا میں لیڈر ہوں, مجھے اپنا ڈیسیژن اسی طرح لینا ہے. یہ پھر یہ اب اللہ کا پلان تھا سارا. اب یہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا کہ اللہ نے اس کو کیسے پلان کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے 12,000 فوج کے ساتھ انہوں نے مارچ آؤٹ کیا. اور اس کے بعد ایک اور انٹرسٹنگ واقعہ جو تھا اس لڑائی کے درمیان میں ہوا, وہ یہ تھا کہ راستے میں جب صحابہ ایک جگہ سے گزرے تو انہوں نے ایک بڑا سا درخت دیکھا جس پہ کچھ لٹکے ہوئے, کچھ دھاگے, کچھ کپڑے لٹکے ہوئے تھے. تو اٹ واز اے ہیوج ٹری, اور یہ انہوں نے بیسیکلی کیا لٹکائے ہوئے تھے, جیسے آج ہم منتیں نہیں مانگتے, اللہ معاف کرے, درختوں کے اوپر وہ کوئی آ کے ٹانگ جاتا ہے کہ جب یہ پوری ہو جائے گی تو میں اس کو یہاں سے اتار لوں گا. یہ اس وقت کی مشرکانہ رسم ہے جس کو آج ہم اپنا رہے ہیں اپنے اسلام کے دین کے اندر. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے. منت آپ مانگ سکتے ہیں, لیکن یہ درختوں پہ لٹکانا جو ہے اس کا کوئی مقصد نہیں. یاد رکھیے گا, منت اگر آپ نے مانگی ہے اور وہ پوری ہو گئی تو پھر آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے اس کو ادا کرنا. لیکن یہ درختوں پہ جا کے کپڑے لٹکانا, یہ اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کن کا فعل ہے, یہ مشرکین کا فعل ہے. تو جو مشرکین تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی ایک ایسا درخت بنا دیں جس پہ ہم بھی اپنی منتیں لٹکائیں. ظاہر بات ہے دل میں ابھی بھی وہ چیز بسی ہوئی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ عربی میں اس کو کہا جاتا تھا ذات الانوات, ہم اردو میں اس کو منت کہتے ہیں, عربی میں اس کو کہتے ہیں ذات الانوات. اور جب مشرکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں بھی ایسا ایک درخت کھڑا کر دیجئے اور ذات الانوات ان پہ ہم بھی ہینگ کر دیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, آگے سے فرمایا کہ یہ نہایت ہی غلیظ اور گندی پریکٹس ہے. یعنی کہ آج بھی مزاروں پہ جو ہم یہ حرکتیں کرتے ہیں, اللہ کے نبی نے اس کی شدید مذمت فرمائی ہے. تو خدا کے لیے جدھر تک یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا فعل نہیں ہے, یہ مشرکین کا فعل ہے. and we don't want to be a part of a شرک, اللہ معاف کرے. اس کے بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said this is highly unacceptable, it is not acceptable at all, یہ ہم نہیں کرتے.
اور پھر حضور نے ریفرنس دیا یہاں پہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اوپر گئے طور پہ تو پیچھے انہوں نے ایک کاف کی پوجا کرنا شروع کر دی. تو اور پھر قرآن کی ایک آیت یہاں پہ جو اس سے ریلیونٹ ہے وہ ہے سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 138. We want you to make a God for us or gods for us just like they have their own gods. یعنی کہ حضرت موسیٰ کو کہا تھا ان کی قوم نے کہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا خدا بنا دیں, جیسے حضور کو یہاں کہہ رہے ہیں آپ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا درخت بنا دیں کہ ہم بھی اپنی وہ چیزیں لٹکا لیں. تو یہ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں 139 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں indeed these people it is a false and wrong where they are engaged and indeed it's absolutely unacceptable what they are doing. یعنی کہ اللہ نے بھی مذمت فرما دی قرآن میں اس کی کہ جو لوگ ہیں, آپ سورہ نمبر 7 آیت 139 میں اللہ اس کی مذمت فرما رہے ہیں. آپ اس کو ریفرنس کے طور پہ استعمال بھی کر سکتے ہیں جو لوگ منتیں لٹکاتے ہیں درختوں کے اوپر, کہ یہ بیسکلی حضور نے اس کو تشبیہ دی ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ, یعنی کہ بنی اسرائیل کے ساتھ. اور بنی اسرائیل نے کیا دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں بھی ایسے خدا دے دیں جو معاذ اللہ کیا کریں, جن کی ہم پرستش کریں جیسے دوسروں کے پاس خدا ہیں معاذ اللہ, ایک اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور میں تمہیں اس چیز کی شدید رغبت دلاتا ہوں کہ تم میرے جانے کے بعد میری عبادت بھی مت کسی صورت نہیں کر سکتے. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ادا کیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جو ہے وہ شرک ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اپنا نام لے کے رغبت دلائی کہ میری عبادت بھی خدا نخواستہ اگر کسی نے کی تو وہ اسی طرح مشرک ہے, چاہے وہ جیسی کسی آئیڈل کی ورشپنگ کرتا ہے یا کسی اور چیز کی ورشپنگ کرتا ہے. تو آج ہمارے ہاں کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ ایک لیسن تھا بیچ میں جو اس جنگ کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے جتنے معاملات ہیں یہ شرک سے جڑے ہوئے ہیں, ہم ان سے بچ کے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. ہمارے مزار ان چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں. اب قرآن کی کچھ سٹیٹمنٹس ہیں جو قرآن حنین کے بارے میں مینشن کرتا ہے. یہ ساری سورہ نمبر 9 میں ہے, جس میں آیات اسپیشلی 25 نمبر آیت جس میں کنٹینیوشن ہے, جس میں اللہ فرماتے ہیں اپنا احسان جتاتے ہیں. Remember Allah has helped you on many occasions and one of them was Hunain. اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت مدد کی اور ان میں سے ایک اوکیزن حنین کا تھا. دوسری اسی آیت میں آگے اللہ فرماتے ہیں when you were amused by your great numbers, جب آپ کو اپنے بڑے تعداد پہ فخر تھا کہ یہ آپ کی مدد کریں گے. آگے اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں لیکن انہوں نے اس نمبرز نے آپ کی ہیلپ نہیں کی, بلکہ اس نمبر کے اوپر وہ نظر رکھنے کی وجہ سے زمین آپ پہ تنگ ہو گئی. جو اللہ کی اتنی بڑی زمین ہے وہ اتنی نیرو ہو گئی, وہ آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے ہوئی. اب دشمن کا پلان کیا تھا؟ جب یہ حنین کی طرف جا رہے تھے تو بیٹل فیلڈ میں پہنچنے سے پہلے یہ جو ان کا سپہ سالار تھا اس نے ایک پلان بنایا ہوا تھا کہ اس سے پہلے ایک راستے میں ایک پاتھ وے آتا تھا, آپ کہہ لو گے جیسے گلی ہے یا چوڑائی والی جگہ نہیں تھی, پتلی جگہ تھی. وہاں پہ اس نے اپنے آرچرز اور سپیئرز والے بٹھا دیے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر ایمبوش کر دیا انہوں نے. ایمبوش کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ جو پاس آن کر رہے ہوتے ہیں, جیسے آج اگر آرمی گاڑیاں پاس آن ہو رہی ہیں تو سائڈوں پہ لوگ بیٹھ کے فائرنگ کھول دیتے ہیں. تو اتنا سویر ایمبوش تھا یہ کہ تیر اور سپیئرز مسلمانوں پہ برسنا شروع ہوئے اور جگہ بھی زیادہ نہیں تھی کہ ادھر ادھر اپنے آپ کو منور کر سکے. تو اس میں سڈنلی اتنی زیادہ کنفیوژن مچی کہ جو گھوڑے تھے انہوں نے آگے چلنے سے انکار کر دیا, وہ بلکہ بدکنا شروع ہو گئے
اور اس کے بعد جو اسپیشلی جو فریش مسلمان تھے، مشرکین تھے، ان کو اپنی زندگیوں کا ابھی ظاہری بات ہے ایمان اس طرح نہیں بنا ہوا تھا جس طرح بننا، مطلب کہ جیسے باقی صحابہ کا تھا. اور مشرکین تو اپنی زندگیوں کے حوالے سے پریشان، وہ بھاگنے کے چکروں میں ایک عجیب کنفیوژن اور کیوس پیدا ہو گیا، صرف کس وجہ سے؟ ایک سوچ کی وجہ سے کہ آج ہمارا نمبر بہت بڑا ہے. انسان کئی دفعہ ایک ایسی غلطی کرتا ہے کہ وہ اس کا خمیازہ بڑا لمبا بھگتنا پڑتا ہے. اس کے بعد یا حتیٰ کہ جو 10,000 مہاجرین اور انصار تھے ان کے لیے بھی یہ سچویشن کو کوپ کرنا مشکل ہو رہا تھا. اٹ واز مور لائک ورس دین ایون احد جو سچویشن تھی. اور ٹوٹل ریٹریٹ شروع ہو گئی ہر طرف سے مسلمان فوج کے اندر. ایسا سب زبردست حملہ تھا، اور یہ صرف ایک غلطی کی وجہ سے ہوا کہ آپ نے اپنے نمبروں اللہ کو چھوڑ کے اپنی تعداد پہ یقین رکھا، بس دیٹس اٹ. آج بھی اگر ہم یہ سوچتے ہیں تو پھر کہ ہمارے پاس فلانی ویپنری ہے، فلانا وہ ہے، اور اللہ کا اگر ہم اللہ کی مدد نہیں مانگتے تو اللہ پھر دنیاوی اسباب پہ فیصلے کرے گا. بھارت کی فوج آپ سے 3 گنا بڑی ہے. ہمارے ایمان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے حالات ٹھیک نہ کیے تو اللہ نے اسباب پہ فیصلے کرنے ہیں. جب انسان ایمان چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دنیاوی اسباب پہ فیصلے فرماتے ہیں. تو دنیاوی اسباب میں تو پھر ہم شکست کھائیں گے، اللہ نہ کرے، لیکن دنیاوی اسباب پہ رہے تو پھر تو ہمیں بڑی بری شکست ہوگی، کیونکہ تعداد کے طور پہ ہم کچھ نہیں ہے، نہ ایمان ہے ہمارے پاس. اس کے بعد جی یاد اس میں ایک اور لیسن یہ ہے کہ آپ ہمیشہ صرف جنگ ہی نہیں، یاد رکھیے گا جتنی مرضی آپ کے پاس پیسہ آ جائے، جتنی مرضی آپ کے پاس صحت آ جائے، جتنی مرضی آپ کے پاس کوئی بھی چیز آ جائے، اگر آپ اللہ پہ رلائی نہیں کرتے نا، یہ سب چیزیں آپ سے لے لی جائیں گی. صحت بھی آپ سے لے لی جائے گی اگر آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. پیسہ بھی آپ سے لے لیا جائے گا اگر آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. قارون کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ قارون کہتا تھا میں نے اپنے علم پہ یہ پیسہ کمایا ہے. اللہ کیا فرماتے کہ میں نے یہ دیا ہے، یہ میرا اور آپ کا پیسہ نہیں ہے، میں اور آپ صرف امین ہیں، وقتی طور پہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، کل کو آگے ٹرانسفر ہو جائے گا. میرا اور آپ کا پیسہ صرف وہ ہے جو میں نے کھایا اور آپ نے پہن لیا اور جو آگے بھیج دیا. اللہ کے نبی کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا. انسان، اس کی حدیث کے ایگزیکٹ الفاظ یہ ہیں کہ انسان کہتا ہے میرا پیسہ میرا پیسہ میرا پیسہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا پیسہ صرف وہ ہے جو تم نے پہن لیا، کھا لیا یا آگے بھیج دیا، باقی تمہارے وارثوں کا ہے. کبھی بھی انسان کو اپنی مائٹ پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ عاجز اور اللہ کے آگے سر جھکا کے چلنا چاہیے. یہی اسی میں انسان کی بھلائی ہے. آپ میرے اور آپ کے بس میں محنت ہے، ہارڈ ورک ہے، ہم وہ پورا کریں، دنیاوی اسباب پورے کریں اور باقی اللہ پہ معاملات چھوڑیں، پھر ہی یہی طریقہ ہے کامیاب ہونے کا. اب اس ساری بیٹل فیلڈ کے اندر سب سے اسٹیڈ فاسٹ اور سب سے اسٹرانگ کون کھڑا تھا؟ خود اللہ کے نبی کھڑے تھے، بس اپنے کیمل پہ. آپ امیجن کریں ہر طرف سے تیر برس رہے اور اللہ کے نبی بیچ میں کھڑے ہیں. ان کو سراؤنڈ کیا ہوا تھا چند لوگوں نے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو حضرت عباس کے بیٹے تھے، اور کچھ اور صحابہ تھے. باقی جو ہیں وہ اسکیٹرڈ ہو چکے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کنفیوژن اور کیوس کی وجہ سے کہ کیا ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے آواز دینا شروع کی کہ واپس آؤ، جنگ کے میدان کی طرف واپس آؤ. لیکن حضور کی آواز جو ہے شاید پہنچی نہیں لوگوں تک. کوئی اور چیز جو ہے وہ کوئی بھی واپس نہیں آیا، مطلب کہ آواز کی شاید پہنچ نہیں تھی اتنی، اور کیوس اتنا تھا کہ ہر بندہ اپنے اس میں پڑا ہوا تھا، نفسا نفسی کا عالم تھا. تو بیسیکلی
یہ مالک ابن عوف نے ایک ان آرتھوڈاکس پلان کیا تھا. ایک تو ہوتا نا کہ جنگ کے اندر لا کے سامنے آمنے لڑائی لڑنا, اور پھر اوپر سے ہوا کیا کہ یہ تیر برسانے کے بعد پہلے ہوا کرتی تھی ڈوئلز 1-on-1 جو عرب میں چلتا تھا, اس نے ایک دم سے حملہ بھی کر دیا, نیچے سورڈ سے بھی حملہ کر دیا. تو یہ ایک شدید ترین حملہ تھا مسلمانوں پہ, اوپر سے اور پھر نیچے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹاپ آف دا وائس پہ دوبارہ ان کو کہا کہ واپس آؤ, اور یقین مانے کئی مشرکین معاذ اللہ جو اس ہماری فوج میں شامل تھے, انہوں نے آج کہا کہ آج تو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکست کھا جائیں گے. سچویشن اس طرح کی ہو گئی تھی, اور دشمن ان کے اوپر وکٹری لے جائے گا. لیکن صفوان ابن امیہ حالانکہ اس وقت مشرک تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ خاموشی اختیار کرو, ایسے الفاظ مت بولو. شاید اللہ کو ان کی یہی بات پسند آئی جو ان کو ہدایت کا ذریعہ بنی ان کے لیے. اس کے بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابھی مسلمان ہوئے. کس کے بیٹے ہیں؟ ابو جہل کے. کیا ٹریننگ ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے, مسلمانوں کے شدید دشمن تھے, لیکن حضرت اکرمہ کے الفاظ یاد رکھے جائیں گے جنگ حنین میں. انہوں نے کہا کہ اسلام کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتا. اٹس ناٹ اباؤٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اٹس آل اباؤٹ اللہ. اللہ اپنے دین کو کبھی بھی شکست نہیں کھانے دے گا. یہ الفاظ سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا آگے سے. اکرمہ تم تو آج سے چند مہینے پہلے ہمیں کہتے تھے کہ ہمارے خدا جو ہے وہ عزا ہے, لات ہے, تم تو ابو جہل کے بیٹے نہیں تھے. تو اس دن کا جو ہو گیا وہ ہو گیا. الحمدللہ میں جو ہے ایک آپ کے لوگ اگنورنس میں تھا, میں اب وہاں سے نکل آیا. اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے, میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. So حضرت اکرمہ said exact words میں آپ کو Ikramah got up and said, Wallahi, we were in ignorance, in deep ignorance, worshipping stone sticks which don't benefit us, and through Allah's mercy took us out of it. یعنی کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہم شدید اگنورنس میں تھے. ہم سٹونز کو, سٹکس کو ورشپ کرتے تھے جو ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے. اللہ کے رحم کی وجہ سے اللہ نے ہمیں سے باہر نکالا. Now we worship our maker, جو کہ ایک ہے, اور وہ اس سچویشن کے فل کنٹرول میں ہے. ان کا یقین یہ تھا حضرت اکرمہ کا. اور اس کے بعد حضرت اکرمہ کو تبھی بہت ساری جنگوں میں بعد میں حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی جرنیلی سونپی گئی, کیونکہ یہ بہت بڑے مجاہد تھے اسلام کے, اور شہید بھی پھر یرموک میں ہی ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا رتبہ بھی دیا تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جن کے دلوں میں ایمان نے گھر کرنا ہوتا ہے وہ چند دنوں میں کر جاتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں آگے فرماتے ہیں اسی صورت میں آیت سورۃ نمبر 9 میں آیت نمبر 26 میں, then at a point Allah had sent a sakina upon رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and the believers. اللہ نے پھر سکینہ نازل فرمائی, جیسے ہم نے خندق میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی اور جب سراؤنڈ کیا ہوا تھا خندق میں مسلمانوں کو, تو اس وقت بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پلان تھوڑا سا چینج کیا. حضور نے یہ کیا کہ حضور نے کہا کہ کال آؤٹ انصار کو آواز دو, اور ان لوگوں کو آواز دو جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا تھا. اب آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ ان لوگوں کے کیا مرتبے تھے, انصار کا کیا مرتبہ تھا, اور بیعت رضوان میں ہونے والے لوگوں کا کیا مرتبہ تھا کہ اللہ کے نبی نے ان کی مدد کے لیے آواز دی. اور یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے یہ ڈیوٹی دی کہ حضرت عباس کی آواز بہت لاؤڈ تھی. حضرت عباس نے آواز دی کہ جنہوں نے بھی کم ٹورڈز دا بیٹل فیلڈ who are scattered, اور اسپیشلی انصار کو بلایا, انصار کو آواز دی, اور وہ ان کو آواز دی جنہوں نے ایک درخت کے نیچے پلیج دی تھی. اور آپ کو یاد ہے درخت کے نیچے جنہوں نے پلیج دی تھی بیعت رضوان,
وہ تو شہید ہونے کے لیے تیار تھے بغیر ویپنز کے. آپ کو یاد ہے اس وقت تو کوئی ویپن نہیں لے کے گئے تھے مسلمان, لیکن آج تک ان کے پاس ویپنز بھی تھے. تو اس کے بعد جو ہے یہ سارے پھر اکٹھے ہونا شروع ہوئے, اور وہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو بتا دیا ہمیں قرآن میں کہ میں نے سکینہ نازل کی جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. اگین اب یہ سارے اکٹھے ہوئے اینڈ دے اٹیک دا اینیمی ٹوگیدر ود دا ہیلپ آف دا اینجلس. اب اس میں بھی فرشتوں کی مدد اللہ کی طرف سے حاصل آئی. اسی میں اللہ قرآن میں آگے فرماتے ہیں سورہ نمبر 9 میں آیت نمبر 26 میں کہ Allah sent after the Sakina upon Prophet sallallahu alaihi wasallam and believers, he sent an army that you couldn't see. جب اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل فرمائی اپنے رسول اور مومنین پہ, اس کے بعد ہم نے ایک ایسی فوج بھیجی جو آپ دیکھ نہیں سکے. اور disbelievers were punished with very severe punishment and they were this is the recompense to those who disbelieve. یہ ان کا نتیجہ ہے جو disbelieve کرتے ہیں. اور دشمن وہاں سے بھاگ گیا, اور بھاگا یہ بھول گیا کہ ہماری خواتین, بچے اور کیٹلز جو ہیں وہ میدان جنگ میں ہی پڑے ہیں. تبھی وہ جو آپ کو میں نے بتایا تھا شروع میں, اس بندے نے یہ کہا تھا کہ نہ لے کے جاؤ, تو جب کھلبلی مچی تو یہ سب کچھ بھول بھال کے وہاں سے نکل گئے. جتنی جولری تھی, جتنی چیزیں تھیں, سب وہیں بھول گئے, اور یہ سارا کچھ مسلمانوں کے ہاتھ لگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس کو گیدر کیا جائے, اور ایک جگہ تھی نیئر بائی ولیج تھا جیرانہ کے نام سے, وہاں جا کے رکھ دیا جائے. اتنا مال تھا, اور وہاں پہ جا کے پھر اس کو رکھ دیا گیا. اب دشمن جو بھاگا ہے اس کے 3 گروپس بنے. ایک طائف چلا گیا واپس, ایک نخلا چلا گیا, ایک اوتاس چلا گیا. اوتاس بھی ایک ولیج ہے قریب, اور سب سے جو بڑا گروپ تھا وہ طائف گیا جو بنو ثقیف تھا, اور اس نے اپنے آپ کو جا کے بڑے بڑے فورٹریسز میں بند کر لیا. اور ان کے پاس اتنی سپلائی موجود تھی, اتنی ویپنری موجود تھی کہ وہ 1 سال تک کھانا کھا سکتے تھے. تو ان کو پتہ تھا کہ مسلمان ہمیں سراؤنڈ بھی کریں گے تو 1 سال تک بیٹھ کے یہاں پہ وہ بیٹھے رہیں گے. تو یہ حنین کا واقعہ ہے. اور جنگ حنین مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے شکست سے فتح میں تبدیل کیا. حالانکہ ابھی فتح مکہ اتنا بڑا ایونٹ ہو کے آ رہا ہے, اور بس اسی نمبرز کی وجہ سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ تھوڑا جب ڈگمگایا اپنے نمبرز کو دیکھ کے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر امتحان میں ڈال دیا. صحابہ تو بہت بڑی ان کی ذاتیں بہت بڑی تھیں, تو اس لیے ان کے اوپر چھوٹی سی بات بھی جب آتی تھی نا تو اللہ امتحان ڈال دیتا. ہم لوگ بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں, پھر بھی اللہ ہم پہ کوئی امتحان نہیں ڈالتے. تو پھر یہی ہے کرکس جو اس پوری انسیڈنٹ کا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ جو درختوں پہ منتیں باندھی ہوتی ہیں یہ شرک ہے. دوسری بات جو ہمارے مزاروں میں عام ہے. دوسری بات کبھی بھی اللہ کی ذات کو نہیں چھوڑنا, کبھی اپنی مائٹ پہ یقین نہیں کرنا, کبھی اپنی ہیلتھ پہ یقین نہیں کرنا, کبھی اپنی پاور پہ یقین نہیں کرنا, کبھی اپنے پیسے پہ یقین نہیں کرنا. ہمیشہ جو یقین کرنا ہے وہ اللہ کی مدد اور نصرت پہ. جب تک یہ ہمارے ساتھ ہے, you can always undo any power in the world. کیا ہے نا, امریکہ کو پچھاڑا ہے, رشیا کو پچھاڑا ہے, برٹن کو پچھاڑا ہے. چند پٹھان جوان تھے افغانستان کے جنہوں نے کیا ہے یہ کام. کیوں؟ کیونکہ ان کا یقین اللہ کی ذات پہ تھا. یہ بہت زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں, آج کے دور میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ حنین سے ہمیں سبق حاصل لینے کی اور سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. واقع یہ تو حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں کسی چیز کا اتنا اہتمام نہ فرماتے تھے جتنا فجر کی 2 رکعتوں میں فرماتے تھے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. یعنی کہ فجر کی رکعتیں جو ہیں 2 سنتیں جو ہیں ان کی خصوصی حیثیت. اسی طرح آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سے بہتر ہیں. اور دونوں کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ مجھے تمام دنیا سے 2 رکعتیں زیادہ محبوب
یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے عصر کے پہلے 4 رکعتیں پڑھیں۔ ابو داؤد، ترمذی دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، یعنی کہ 4 رکعتیں جو سنت غیر موقدہ ہیں، موقدہ نہیں ہے، ظہر کی تو آپ نے پڑھنی ہوتی ہیں، لیکن جو غیر موقدہ ہیں وہ پڑھیں اللہ نے، کہ نبی نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد جی حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن وضو کیا اچھا اور خوب کیا، اور جس نے غسل کیا تو غسل بہت فضیلت والا ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، یعنی کہ جمعے کے دن غسل ضرور کرنا چاہیے، یہ بہت فضیلت ہے اس کی، اور حضور کی سنت بھی تھی۔ حضور کی سنتوں میں جمعے کی چند سنتوں میں سے یہ سنتیں ہیں: ناخن تراشنا، سورہ کہف پڑھنا، اس کے بعد غسل کرنا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہن کے جلدی جو ہے وہ جمعے کی طرف جانا، یہ اللہ کے نبی کی سنت تھی۔ حضرت اوس ابن بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ افضل جمعے کا دن ہے، اس میں مجھ پر زیادہ درود بھیجا کرو، پس بے شک تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ابو داؤد نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، السلام علیکم کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ اور رات کی نماز پڑھو، اس حال میں کہ لوگ سو رہے ہوں تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ جنت کا راستہ بتا دیا۔ سلام کریں، سلام کرنے کا ایک فائدہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے سلام میں پہل کرنے کا، کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ آپ کے اندر سے تکبر نکالتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کا مزید دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 سال گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ اچھا، عاشورہ کا روزہ جب رمضان کے روزے نہیں تھے تو اس وقت مسلمانوں کا فرض تھا، پھر جب رمضان آ گیا تو اس کو نفلی قرار دے دیا گیا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو اس نے گویا ہمیشہ کے روزے رکھے، مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے بعد ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانا۔ پوچھا گیا، پھر کون سا؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا، پھر کیا؟ پھر فرمایا گیا، حج مبرور، یعنی کہ وہ حج جو قبول کی ہو جائے۔ بخاری اور مسلم کی روایت۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ بخاری اور مسلم۔ اس کے بعد جی حضرت ابو صفوان عبداللہ بن بصرہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ یہ عورت کے سفر کی حرمت یاد رکھیے گا، یہ ہمیں نہیں پتہ ان چیزوں کے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے حلال نہیں جو اللہ اور اس آخرت پر ایمان رکھتی ہو، وہ 1 رات کا سفر بغیر محرم کے کرے۔ یہ صرف حج کے لیے نہیں ہے، یہ بخاری اور مسلم کی روایت بتا رہا ہوں آپ کو، یہ حج کے لیے نہیں ہے، یہ کسی بھی قسم کا سفر ہو، عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، حلال نہیں ہے اس کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں گیا، یعنی کہ مسجد میں گیا، اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کو پورا کرے، اس کے قدموں میں سے ہر قدم گناہ مٹاتا ہے اور دوسرا قدم درجہ بلند فرماتا ہے۔ مسلم کی روایت۔ اس کے بعد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عہد جو ہمارے اور کافروں کے درمیان میں ہے وہ نماز ہے،
جس نے نماز کو ترک کیا پس اس نے کفر کیا۔ ترمذی۔ اللہ معاف فرمائے ہمیں۔ کتنے بے نمازی ہیں ہمارے اندر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو درست کرو، بے شک صفوں کی درستگی نماز کی تکمیل ہے۔ بخاری اور مسلم۔ بخاری ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ صفوں کی درستگی نماز کے قائم کرنے کا ایک حصہ ہے۔ اس کو ہم بہت نان سیریس لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے سردیوں میں باہر دھوپ سیک رہے ہوتے ہیں اور گرمیوں میں اندر گھسے ہوتے ہیں، اپنے مفاد کے مطابق صف بناتے ہیں، تبھی ہمارے حالات یہ ہیں، تبھی ہمارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ حضرت ام المومنین ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا، جو مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر روز فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتے ہیں یا جنت میں اس کے لیے ایک محل بناتے ہیں۔ یہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ جو سنتیں ہیں، جو سنت موقدہ ہیں۔ یہ جو بھی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جو سنت موقدہ 12 رکعتوں کی پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر یا محل بناتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔